جانب سے وقاص رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس بار UFC کا نیو یارک میں میڈیسن اسکوائر گارڈن ان کا شورائے آفاق وینیو ہے، جہاں بہت ہی لاتعداد مشہور و معروف مقابلے، یادگار مقابلے ہو چکے ہیں۔ وہاں پر UFC 281 یہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے۔ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا اور قرار کیا تھا کہ اس ایونٹ کے مین ایونٹ پر مڈل ویٹ چیمپئن شپ کا جو بہت ہی کرنچ مقابلہ موجودہ چیمپئن اسرائیل اڈیسانیا اور ان کے کک باکسنگ کے ساتھ حریف جو ان حاصل کی گئی 2 کامیابیوں کی وجہ سے MMA پر تباہ آزمائی کرنے میں مجبور ہوئے، اور UFC کی جانب سے انہیں فاسٹ ٹریک سہولت فراہم کی گئی۔ عموماً عام طور پہ فائٹرز کو 2 سے 2.5 سال لگتے ہیں ٹائٹل کی دوڑ میں، اور یہ فقط 1 ہی سال کے اندر صرف ان 2 کک باکسنگ مقابلوں کی بنیاد پر جو انہوں نے اسرائیل اڈیسانیا کو ماضی میں ہرا رکھے، فائنل یا پھر مڈل ویٹ چیمپئن شپ کا ڈائریکٹ ٹکٹ جیتنے میں کامیاب ہوئی۔ یقیناً یہ بہت لمبی جست ہے میرے حساب سے ایز اے فین، since I've been following MMA۔ یہ اتنا کوئی اچھا ہیلدی موو نہیں ہے، لیکن یہاں پریرا کو جو مڈل ویٹ کی موجودہ صورتحال ہے، جو بقایا فائٹرز ہیں اسرائیل اڈیسانیا کے چیلنجرز جو ہیں، ان کی فتوحات جو اسرائیل اڈیسانیا کے ہاتھوں وہ ماضی میں حاصل کر چکے ہیں، وہ شکستیں جو اسرائیل اڈیسانیا کے ہاتھوں ماضی میں حاصل کر چکے ہیں، تو ان کا والیوم اتنا زیادہ ہے، کوئی نیا اتنا زیادہ بظاہر چیلنجنگ امیدوار نظر نہیں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایلیکس پریرا کو UFC نے اس فائٹ کے بہت ہی بڑے پیمانے پر متوقع ریونیو اور پے پر ویو بائز کی وجہ سے جلدی مڈل ویٹ کنٹینڈرشپ تک پہنچایا ہے۔ اچھا، یہاں ہم نے ذکر کیا وہ 2 مقابلے جو کک باکسنگ کے ہوئے۔ پروبیبلی پہلے مقابلے میں اسرائیل اڈیسانیا اور ایلیکس پریرا منصفین کے فیصلے پر گئے۔ میں نے وہ فائٹ بارہا دیکھی ہے۔ اس فائٹ دونوں فائٹرز کی جو کریکٹرسٹکس ہیں، ان کا جو آرسنل ہے، ان کی زمین میں جو ہتھیار ہے، ان کا احاطہ کرنا خاصا آسان ہے۔ اسرائیل اڈیسانیا کا موبیش 5ویں 6ٹھی یا 7ویں بار اپنی ٹائٹل کا دفاع کرنے جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے اس بار اگر یہ جیتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ٹائی کریں گے اینڈرسن سلوا کے ساتھ، اگر میں غلط نہیں ہوں۔ سب سے زیادہ لمبی مڈل ویٹ کی ون اسٹریک کے معاملے میں یہ اور اینڈرسن سلوا برابر ہو جائیں گے۔ تو ان کی جو ایلیکس پریرا اور اسرائیل اڈیسانیا کی پہلی کک باکسنگ فائٹ تھی، وہ میں بارہا دیکھ چکا ہوں، یوٹیوب پر اویلیبل ہے۔ اس کے علاوہ اڈیسانیا چونکہ چیمپئن ہے، کئی فائٹس کی UFC کی جانب سے بھی یوٹیوب پر اور انٹرنیٹ کے دیگر ذرائع پر اپلوڈ کی گئی ہیں، جہاں انہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ان دونوں فائٹرز کا فائٹنگ سٹائل اور ان دونوں فائٹرز کی رینج، ان دونوں فائٹرز کی ایکسپلوزیونیس کے بارے میں آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، اور بخوبی آپ کو اندازہ ہوگا اگر آپ MMA فین رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی فائٹ میرا اندازہ ہے، پروبیبلی آئی ایم سیئنگ جسٹ فار دی فن آف اٹ، لطیفانہ اندر پہرائے میں کہنا چاہوں گا، پروبیبلی شاید اس کی باکسنگ فائٹ کو جوجٹسو رولز کے تحت جج کیا گیا تھا، یہی وجہ ہے، یا پھر پروبیبلی MMA رولز کے تحت جج کیا گیا ہوگا، کیونکہ اس فائٹ میں ایک آدھ بار جو امپیکٹفل اپیرنس تھی اسٹرائکس کی وہ نظر آئی ایلیکس پریرا کی، پروبیبلی شاید اس کی بنیاد پر۔ ادروائز والیوم، کلین اسٹرائکنگ اور پریشر، تینوں ہی معاملوں میں اسرائیل اڈیسانیا ہر لحاظ سے اس مقابلے میں حاوی نظر آئے تھے۔ شدید حیرت میں مبتلا دکھائی دیے تھے وہ جب منصفین نے فائٹ کے اختتام پر ایلیکس پریرا کو فاتح قرار دیا تھا۔ یہی عالم کسی بھی سینسیبل کامبیٹ سپورٹس اسپیکٹیٹر یا فین کا ہوگا اگر آپ وہ فائٹ دوبارہ دیکھنے میں کامیاب۔ تو دوسری فائٹ ان کی جو چائنا میں ہوئی تھی، اس فائٹ میں بھی پروبیبلی دوسرے راؤنڈ میں ناک آؤٹ ہونے سے پہلے تک اسرائیل اڈیسانیا ہیڈ دا بیٹر ہیڈ، بالکل سبقت تھی ان کی ان ٹرمز آف والیومز، ان ٹرمز آف اسٹرائک۔ شاید تیسرے راؤنڈ میں ناک آؤٹ ہوئے تھے، دوسرے راؤنڈ میں انہوں نے اسٹینڈنگ 8 کاؤنٹ انڈیوس کروایا تھا ایلیکس پریرا پر۔ میرا اندازہ ہے ریفری جو تھے اس وقت اس مقابلے کے خاصے فیاض، خاصے سخی طبیعت واقع ہوئے تھے، ادروائز اتنی دیر میں انہوں نے 8 کاؤنٹ کیا تھا، پروبیبلی 11 ہو سکتا تھا۔ بٹ اگین کرکس آف دا اسٹوری از ایلیکس پریرا کے پاس پاور ہے، انسٹنٹینیس پاور ہے، وہ کیپیبلٹی ہے جو ایک بار میں ایک سیکنڈ میں چراغ گل کر دینے کے لیے کافی رہتی ہے۔
جبکہ اسرائیل اڈیسانیا کا جو اسٹائل ہے وہ پریسیشن، مستعدی اور فوکس، ارتکاز توجہ اور بہت ہی گہری عمیق لیول کی رسک مینجمنٹ پر مشتمل ہے. تو بظاہر دونوں ہی کک باکسر ہیں لیکن ان کے اسٹائلز میں خاصا کانٹراسٹ دکھائی دیتا ہے. فزیکل ایٹریبیوٹس دونوں کے برابر ہیں، ریچ دونوں کی خاصی طویل ہے، دونوں فزیکلی نسبتاً ملتے جلتے بھی دکھائی دیتے ہیں. اڈیسانیا کے حوالے سے جو کام کی چند باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. بہت ہی ویل راؤنڈڈ فائٹر ہے. کک باکسنگ کے حوالے سے ان کے بارے میں جو کہا جا سکتا تھا وہ اپنی جگہ، لیکن ایم ایم اے میں انہوں نے جب سے جس انداز سے اڈاپٹ کیا ہے وہ بہت ہی خراج تحسین ہے. پاور کے علاوہ اڈیسانیا نے ان کے پاس بہت ہی زیادہ پریسیشن ہے، اسپیڈ ان کی ایلیکس پریرا سے کہیں زیادہ ہے. تو بہت زیادہ ڈیٹیل میں جاتے ہوئے کوئی ٹیکنیکل بریک ڈاؤن اس فائٹ کا کرنے کی میں جسارت نہیں کروں گا، کیونکہ دونوں ہی اسٹرائکنگ ہیوی کلاکار ہیں. تو پروبیبلی دا میتھڈ بائی وچ دس فائٹ مائٹ گو، اڈیسانیا میرے اندازے کے مطابق ابتدا میں ان کو ضروری درکار ہوگا کسی نہ کسی حد تک الیکس پریرا کو انٹیمیڈیٹ کرنا، کچھ ایسے گھاؤ لگانا جن سے وہ اپنی جو اقدامی سرشت ہے اس کو ریویو کرنے پر، نظر ثانی کرنے پر مجبور ہوں. ایلیکس پریرا سے پروبیبلی کچھ کاؤنٹرز انڈیوس کروانے کی کوشش کریں گے. نیچرلی بھی ایلیکس پریرا ایم ایم اے کا تجربہ بہت زیادہ نہیں رکھتے ہیں. جو بظاہر جو نفسیات بتاتی ہے پروبیبلی شاید تھوڑا سا اگریسو آنے کی کوشش کریں گے. اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو ان ٹرمز آف والیوم بھی نسبتاً فاسٹ، نسبتاً زیادہ تیز، زیادہ مستعد ہیں. بہت زیادہ رینج پہ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو عام فہم اندازہ یہ ہے کہ اچھے خاصے پوائنٹ جوڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے اسرائیل اڈیسانیا. وہ فائٹرز جو ون پنچ پاور رکھتے ہیں یا جو ایکسپلوزونیس کے ساتھ لانچ کرتے ہیں، اس طرح کے کچھ فائٹر سے پہلے بھی اسرائیل اڈیسانیا مقابلہ کر چکے ہیں، اور وہ فائٹس بظاہر ایز اے فین، ایز اے ایکسپیکٹیٹر بہت زیادہ پسندیدہ نہیں، بہت سست ڈل فائٹس تھیں. لیکن اگر افادیت کے میزان پہ انہیں پرکھا جائے، ایک فائٹر جو اپنی عزت، اپنی ساکھ داؤ پر رکھ کر اپنی چیمپئن شپ کا دفاع کرتا ہے اور اس کا جو ترہ امتیاز ہے وہ بھی اسٹرائکنگ ہے، تو یقیناً اس کی اسٹرائکنگ میں بہت عمدہ جارحیت کے ساتھ ساتھ بہت بہترین ڈیفینس کا بھی عمل دخل ہوگا. یہی جھلک اس طرح کے عموماً ایکسپلوزو فائٹرز کے خلاف فائٹ کرتے ہوئے اسرائیل اڈیسانیا کی پچھلی فائٹس میں دکھائی دی ہے. فائٹس نسبتاً بور، سست رفتار ہوتی ہیں، بہت نپے تلے، بہت محتاط انداز میں اڈیسانیا ان فائٹس کو اپروچ کرتے ہیں اور آہستہ 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 اپنے مخالف کو پک اپارٹ کرنے کی، اس کے حوصلے، اس کی سکت کو تاراج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس دوران سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کیا ایلیکس پریرا وہ ایک پاور شاٹ لانچ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ تو یقیناً اس کو آؤٹ آف کوشچن کہیں نہیں کہا جا سکتا، وہ 100% یہ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن دس از ایم ایم اے. پروبیبلی کک باکسنگ اور ایم ایم اے کا بہت فرق ہے. کلنچ کا جو گیم ہے، میرا اندازہ ہے، مجھے خدشہ ہے کہ اسرائیل اڈیسانیا کی بہت زبردست ایک ٹینڈنسی ہے کہ وہ کلنچ کو بہت افیکٹولی یوز کرتے ہیں. حالانکہ کلنچ ان کا کوئی خاصہ نہیں ہے کک باکسنگ کے حوالے سے بھی اور ایم ایم اے میں آ کر بھی، لیکن بہت ہی عمدگی سے بڑے اچھے مواقع پر انہوں نے کلنچ کی کیپیبلٹیز اپنی پچھلی کئی فائٹس میں دکھائی ہیں. تو پروبیبلی بیک آف دا مائنڈ مجھے میرا وجدان اشارہ دے رہا ہے کہ ایلیکس پریرا کو اس ایک پہلو کے حوالے سے خاصا محتاط رہنے کی ضرورت ہے. نیچرلی بھی ایلیکس پریرا کی وہ جو مہلک پاور ہے ان کے لیفٹ ہک میں یا پروبیبلی رائٹ کراس میں، وہ نیوٹرلائز کرنے کے لیے سب سے بہترین اسٹریٹجی، سب سے اچھی حکمت عملی یہی ہو سکتی ہے کہ گیپ کو، اس فاصلے کو جو آپ کے اور آپ کے حریف کے درمیان ہے اسے کم کیا جائے. یوزلی اگر آپ جوجٹسو ریسلنگ اورینٹڈ فائٹر ہیں تو آپ کی سرشت، آپ کی فطرت، آپ کی مسل میموری میں ہی یہ عمل شامل ہوتا ہے. آپ اسٹرائکس کمبینیشن کے ساتھ انٹری کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اپنا مقصد آئیدر سنگل لیگ، ڈبل لیگ، ہپ ٹاس وغیرہ کے ساتھ یا واٹس ایور یور میتھڈ بھی. اسرائیل اڈیسانیا انفارچونیٹلی بظاہر میرا خیال ہے پرپل بیلٹ ہے یہ جوجٹسو میں، لیکن اس طرح کے کوئی بھی ایکولیٹس، کوئی ایسی صلاحیت شو کرنے میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں رکھتے. البتہ کلنچ کے خاصے شوقین ہیں، تو ایلیکس پریرا شوڈ بی ویری آف دا کلنچز.
ککس بہت زیادہ جلدی گیم میں ایلیکس پیریرا پروبیبلی شاید کریں, بٹ وہ جو کلنگ کے ٹارگیٹڈ ککس ہوتی ہیں, پریسائز سگنیفیکنٹ ککس ہوتی ہیں, میرا خیال ہے ان کا عمل دخل اس فائٹ میں نسبتاً ذرا دیر سے آئے گا. شروع میں ایٹ میکس لیگ ککس یا ٹیپس کا عمل دخل رہے گا. پوائنٹ اسکورنگ کی طرف شروع میں اسرائیل اڈیسانیا بہت زیادہ توجہ دینے کی کوشش کریں گے. اس دوران جب اپنا پاور شاٹ لانچ کرنے کی کوشش کریں گے ایلیکس پیریرا, تو اسرائیل اڈیسانیا اتنے محتاط اور اتنے ورسٹائل ہیں کہ وہ اپنے فینٹس کے ذریعے, اپنے فیکس کے ذریعے ان سے غلط موومنٹس لیور کرنے میں کامیاب ہوں گے. اور اکثر لوگ, مطلب عوامی طور پر جو اجماع ہے لوگوں کا, وہ یہی ہے کہ اسرائیل اڈیسانیا یہ فائٹ جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اکثر لوگ اسے ایک یونانیمس ڈیسیشن, 5 راؤنڈ کی یہ فائٹ ہے, 25 منٹ کی یہ فائٹ ہے, اکثر لوگ اسے ایک یونانیمس ڈیسیشن کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں. کچھ اکائیاں اس فائٹ ان دونوں فائٹرز کے حوالے سے معلوم ہیں, کچھ اکائیاں اس فائٹ کے حوالے سے بدستور کم از کم ایلیکس پیریرا کی حد تک نامعلوم ہے. ان کے اسٹیمنا کی نوعیت کیا ہے, ان کیس اگر پاور اورینٹڈ وہ لیفٹ سیریبرل لیفٹ ہوک اگر فار ایگزامپل بالفرض اگر وہ عمل دخل کسی بھی طرح نہیں کر پاتا اس فائٹ میں, تو پھر ان کا بی پلان, ان کا گو ٹو روٹ کیا ہوگا, اور کیا ایسے کسی ایونٹ, ایسی کسی مشقی ماضی میں وہ نشاندہی کرتے دکھائی دیے ہیں. میرا خیال ہے ان کی جو پہلی MMA فائٹ تھی اس میں انہوں نے ذرا گریپلنگ ہیوی کچھ اور گراؤنڈ گیم بھی انفیکٹ دکھانے کی کوشش کی تھی, عام بار اٹیمپٹس کرنے کی کوشش کی تھی. یاد رہے کہ یہ گلوور ٹشیرا جو سابقہ لائٹ ویٹ چیمپئن ہے, جن کو ایری پرواسکا نے ابھی پچھلے سال ہرایا تھا, ان کے شاگرد ہیں. لیکن اگین یہ اتنی زیادہ زحمت کرتے نہیں گراؤنڈ گیم میں. اپنی پہلی فائٹ میں انہوں نے خاصا گراؤنڈ گیم دکھانے کی کوشش کی تھی. ایونچولی سبمشن کے ذریعے ان کو شکست ہوئی تھی. یہ واحد شکست ہے ان کے مکس مارشل آرٹ کیریئر کی. تو کسی نہ کسی حد تک اپنے دوست, اپنے سینئر فرانسس انڈانو سے سرل گین کے خلاف مقابلے میں جو حکمت عملی تھی وہ ادھار, وہ مستعار لیتے ہوئے بھی دکھائی دے سکتے ہیں اسرائیل اڈیسانیا, کہ کلنچ سے ان کو زمین پہ لے جائیں اور گراؤنڈ پہ ڈومینیٹ کریں, گراؤنڈ اینڈ پاؤنڈ کرنے کی کوشش کریں. ایلیکس پیریرا کتنے ہی اچھے اسٹرائکر, کتنے ہی مہلک لیفٹ ہک کے حامل کیوں نہ ہو, گراؤنڈ پہ جانے کے بعد آپ کی اسٹرائکنگ, آپ کی مستعدی رینج مینجمنٹ, ہر چیز لا حاصل, بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے. تو عام جو محتاط ترین, دیکھیں میں فائٹس کو یوزلی پریڈکٹ کرتا ہوں اپنے وجدان, اپنے شوق کی بنیاد پر. اس سلسلے میں ہمارے ایک مستقل کہانی عقیل بھائی, انہوں نے پوچھا بھی تھا کہ آپ کا پروسیجر کیا ہوتا ہے. نون اکائیاں طے کی جاتی ہیں کہ جو فائٹ ہے اس میں کم از کم میری معلومات, جتنی تھوڑی بہت علم مجھے ہے, جتنا میرا مشاہدہ ہے فائٹرز کا, اس میں زیادہ معلوم اکائیاں, نون ایٹریبیوٹس کس فائٹر کے بارے میں زیادہ ہیں, کس فائٹر کے لیس ایٹریبیوٹس ہیں. نون اکائیوں کا مطلب یہ obviously I know how effective his bar could be, کتنا زیادہ ریس کر سکتے ہیں وہ اپنے پرفارمنس کے معیار میں, ماضی میں کیا کیا اچیومنٹس وہ کر چکے ہیں. تو اس فائٹ کے حوالے سے بھی میرا کیلیبریشن سٹائل یہی تھا. اسی انداز سے, اسی تناظر میں اس فائٹ کو میں نے دیکھنے کی کوشش کی ہے. عام خیال جو بہت سارے جو انتھوسیاسٹک بڑے شوخے ینگ قسم کے MMA فینس ہیں ورلڈ وائڈ, ان کا خیال ہے پروبیبلی ہمیں کک باکسنگ کی تاریخ ایک بار پھر اپنے آپ کو دہراتی ہوئی دکھائی دے گی, اور ایلیکس پیریرا پہلے دوسرے راؤنڈ میں ایک دھواں سے دوسرے سے اسرائیل اڈیسانیا کو زمیں بوس کر دیں گے. فائٹ ختم ہوگی اور ہم اینڈ نیو مڈل ویٹ چیمپئن کا اعلان ہوتے سنیں گے. لیکن اگین اور بھی غم ہے زمانے میں, اس کے علاوہ بھی MMA کے کئی رخ ہیں. ایک عرصے سے ہم یہ فائٹس دیکھتے چلے آ رہے ہیں, تو آبویسلی کچھ فائٹرز کی کیپیبلٹیز, ان کے لیول, ان کے معیار کا اندازہ اس تواتر کے ساتھ فائٹس کو دیکھنے کے بعد آپ کو ہو جاتا ہے. ایلیکس پیریرا کتنے ہی مہلک, کتنے ہی قاتل کیوں نہ ہو, 2 بار انہوں نے اسرائیل اڈیسانیا کو ہرا ہی کیوں نہ رکھا ہو, اسرائیل اڈیسانیا کی MMA میں جو ٹرانزیشن ہے, جس نوعیت کے فائٹرز کے گسٹیلن وٹیکر کو 2 بار, میرو کو 2 بار, وٹوری کو 1 بار, کوسٹا کو جس انداز سے انہوں نے ہرایا تھا, یہ بہت ہی عظیم الجثہ قسم کے فائٹرز تھے. یہ کریم ہے مڈل ویٹ کی پوری دنیا میں, نہ صرف UFC میں. ان میں سے کئی فائٹر پوری دنیا کی کئی اور پروموشن میں بھی اپنا سکہ, اپنا لوا منوا چکے ہیں. تو یقین جانیے اسرائیل اڈیسانیا کی MMA ٹرانزیشن
ایک بہت ہی غیر مرئی، ایک بہت ہی زبردست فار ابو ایوریج قسم کے فائٹر کے طور پر ہے. اور یہ بات ابھی الیکس پیریرا کے بارے میں کہی جانا باقی ہے. ممکن ہے ابھی تک ان کو جتنا فاسٹ ٹریک دیا گیا ہے کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی ریسلنگ یا جوجٹسو ہیوی فائٹرز ان کے مخالف نہیں ٹھہرایا گیا ہے. تو کافی سوالیہ نشان ہیں، اور انہی سوالیہ نشانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کئی لوگ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں جو عام لوگ ہیں، لیکن ان کی تعداد اکثریت میں نہیں ہے، اقلیت میں یہ پرجوش ہیں، یہ ایکس فیکٹر کے قائل لوگ ہیں. دے سے کہ this fight will end up in a knockout by Alex Pereira. It will be a reminiscence of their previous fights. میرا حقیقی سا مشاہدہ ایسا ہوتا نہیں سجھاتا ہے. میرے اندازے کے مطابق جو محتاط ترین میرے دل کی آواز ہے وہ یہ ہے کہ یہ فائٹ یونانیمس ڈیسیژن سے اسرائیل اڈیسانیا بآسانی، جس کو کیک واک کہا جاتا ہے، اس انداز سے جیتنے میں کامیاب ہوں گے. میں معذرت خواہ ہوں اگر آپ کو میری یہ پریڈکشن بہت زیادہ آفینسو، بہت بلنٹ لگ رہی ہے، بٹ اگین prediction is just expression of my opinion. تو آپ اس معاملے میں اپنی رائے بھی رکھ سکتے ہیں، بٹ بہتر ہے کہ وہ رائے کچھ کنکریٹ بیسس کی بنیاد پر ہو، کچھ فائٹس آپ نے دیکھ رکھی ہوں، کچھ معاملات کا آپ کو ہلکی پھلکی سوجھ بوجھ پہلے سے ہو. میرے اندازے کے مطابق محتاط ترین پریڈکشن جو کی جا سکتی ہے یونانیمس ڈیسیژن کے ذریعے اسرائیل اڈیسانیا یہ مقابلہ جیتنے میں کامیاب ہوں گے. ککس، نیز خاصی کام میں رہیں گی ان کی، کلنچ، انڈر ہوکس، سپریشن پہ ہلکا پھلکا جو کاؤنٹر ریسلنگ کا گیم ہے، واچ آؤٹ فار دیٹ. میرا نہیں خیال بہت زیادہ لوگ ان پہلوؤں کی نشاندہی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اس فائٹ کے حوالے سے. درویش کی یہ بھی آواز ہے، یہ بھی نشاندہی ہے، تو اس کو بھی نوٹ کر کے رکھیے گا. لاکھ پاور صحیح الیکس پیریرا میں پروبیبلی وہ کھوجتے دکھائی دیں گے وہ لمحہ جب وہ پاور شاٹ لانچ کر سکیں، لیکن شاندار رینج مینجمنٹ اور یقینی دگنی جو رفتار کے حامل ہیں اڈیسانیا، وہ ان کے چکمے میں نہیں آئیں گے، بلکہ الٹا ان کو اپنے جھانسے میں لا کر فینٹس کے ذریعے کئی بار بہت ہی عمدہ کاؤنٹر گیم کا مظاہرہ کر کے ابتدا میں پہلے ان کو کچھ ہلکا پھلکا پریشر پہ لائیں گے، مینٹلی بھی فزیکلی بھی، اور اس کے بعد میرا اندازہ ہے دوسرے تیسرے راؤنڈ سے وہ پھر بالکل ناپاتلا اور بہت ہی سلو اینڈ اسٹڈی قسم کی اپروچ کے ساتھ آپریٹ کریں گے. ایلیکس پریرا کو انٹائس کریں گے کہ وہ غلطی کریں ایگریشن میں. ان کے بیک آف دا مائنڈ یہ ہوگا کہ پروبیبلی پوائنٹس ٹیبل پر اسرائیل اڈیسانیا سبقت لیے ہوئے ہیں، اور پھر وہ ہیورڈ ایک سلگ فیسٹ قسم کی کیفیت میں جانے کی کوشش کریں گے. اور یہی وہ عالم ہے جو میرے مشاہدے کے مطابق اسرائیل اڈیسانیا کو بہت زیادہ فیور کرے گا اس فائٹ میں. میں نے دیکھا ہے ایسے موقع پر وہ خون کی بو سی محسوس کر لیتے ہیں، اور ان کا رنگ بھی، ان کا انداز ہی بدل جاتا ہے. تو cautious prediction could be unanimous decision and still middleweight champion Israel Adesanya, but no, my prediction is it is going to be once Israel Adesanya is able to break Alex Pereira into pieces gradually minute by minute by the end of third round or by the beginning of fourth round, ٹیکنیکل ناک آؤٹ کے ذریعے اسرائیل اڈیسانیا ریونج لیں گے، بدلہ لیں گے، اور ساری دنیا کو یہ باور کرائیں گے کہ who is the real striker, who is the real ruler of middle weight category of UFC. تو آفیشیل پریڈکشن خیامان مکس مارشل آرٹ کی جانب سے دیکھیں، اٹس ویری سیف. ایک پنچ لگے گا اسرائیل اڈیسانیا ہار سکتے ہیں، اینڈ آئی وڈ بی ایٹنگ مائی ورڈز، بٹ اگین دس از دا فن آف اٹ، دس از دا پن آف اٹ. بہادر وہی ہے جو اپنی رائے کسی بیسس پر استوار کرے اور پھر اس پر قائم رہے. تو محتاط پریڈکشن ہو سکتی ہے، یقیناً ہو سکتی ہے، کئی لوگ کر بھی رہے ہیں. یونانیمس ڈیسیژن ون 5 راؤنڈ 25 منٹ پورے ہونے کے بعد اسرائیل اڈیسانیا کو فاتح کرا دیا جائے. میرا ایکس فیکٹر پر مبنی، جس عظمت کے لیول پر کئی فائٹس میں اسرائیل اڈیسانیا کو جس خوبصورتی سے گیم پلان کو ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، 4تھ راؤنڈ ٹھیک ہے. اس فائٹ کے بارے میں، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا خیال کمنٹس میں ضرور دیجیے گا. یو مور دین ویلکم. آگے کسی اور ویڈیو، کسی اور ایونٹ کے ذریعے پھر دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے. ویڈیو کے اختتام پر
بہت زیادہ مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا استاد عمران قاسم خان بادشاہ وشو اکیڈمی، شاہزیب خان عاصم خان کو شاندار کارکردگی دکھائی ہے انہوں نے گیما کے ایشین پیسیفک چیمپئن شپ ٹورنامنٹ میں عاصم نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. بہت سخت جان توڑ مقابلے کے بعد بدقسمتی سے سیمی فائنل سمجھیں اس مقابلے میں شاہزیب پیچھے رہ گئے. منصفین نے ان کے مخالف تھائی لینڈ کے جو فائٹر تھے ان کو پروبیبلی یا قازقستان کے تھے ان کو فاتح قرار دیا تھا. تو ہیڈس آف ٹو یو گائز، زبردست کارکردگی ہے. انشاءاللہ جب یہ دونوں فاتحین یہ سلطان واپس آئیں گے تو حسب سابق جب ہم نے شاہزیب کو ویلکم کیا تھا یقیناً ان کو ویلکم کرنے کے لیے بھی ان کے ڈیرے پر چلیں گے استاد عمران قاسم خان صاحب کے پاس. تو ایک بار پھر ان کو بہت زیادہ مبارکباد. اس ویڈیو کے حوالے سے واٹس ایور یو نیڈ ٹو سی، یو نیڈ ٹو سے، یو نیڈ ٹو ایکسپریس، پلیز کامنٹس میں کیجیے گا. اگر پسند آئے لائک کیجیے گا، انتظار کیجیے گا اگلی کسی اور ویڈیو کا. تب تک اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.